سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے چہرے کا پردہ جو ہے بعض علماء کے خیال میں یہ پردے میں شامل ہے اور بعض کے خیال میں یہ پردے میں شامل نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات لوگ بہت سختی کرتے ہیں تو بعض گنجائش دیتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سوال کے اندر جواب موجود ہے کہ ایک عمومی اصول سمجھ لیجئے کہ جس عمل کے بارے میں دو نقطہ ہے نظر متقدمین کے ہاں یعنی صحابہ کرام کے ہاں بھی موجود ہوں، اور تب سے لے کر اب تک پوری تاریخ میں دونوں نقطہ ہے نظر موجود ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ آپ بھلے دلائل کی بنیاد پر آپ بھلے کوئی ایک نقطہ نظر رکھتے ہوں، لیکن دوسرے نقطہ نظر کو بھی آپ کو اتنی ہی گنجائش دینی پڑے گی جتنی آپ کی اپنے نقطہ نظر کو ہے۔ اب یہ والا جو معاملہ ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ صحابہ کرام کے مابین بھی اس بات میں اختلاف موجود تھا کہ چہرے کا پردہ، چہرہ اور ہتھیلیاں، ان دونوں کا پردہ پردے میں شامل ہے کہ نہیں، اور اس پر اختلاف موجود تھا صحابہ کرام کے، اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ائمہ میں بھی اختلاف موجود تھا۔ آج تک جتنی فقہ نے اور فقہ السنہ اور فقہ الحدیث نے جتنی ترقی کی ہے اور جتنی بھی فقہ مرتب ہوئی ہے، ہر ایک معیار اور جدید ترین جو فقہ کی کتابیں آپ دیکھ لیں، دونوں نقطہ نظر موجود ہیں، اور آج کے جو علماء ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں تو دونوں نقطہ نظر موجود ہیں، اور اس لیے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ دونوں نقطہ نظر کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے یا چہرے کا پردہ نہیں کرنا، یہ چونکہ دونوں نقطہ نظر موجود ہیں، لہٰذا آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی نقطہ نظر اس طرح سے کیٹاگوریکلی اس کو حرام اور منع قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ نقطہ نظر موجود ہے۔ آخر انہوں نے بھی کچھ دلائل لی ہیں، البتہ جب آپ ان دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کی رائے ان دو میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ تو میری رائے جو ذاتی رائے ہے وہ چہرے کا پردہ کرنے کے حق میں ہے، اس لیے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، ان دلائل کا تجزیہ کر لیجئے۔ سید مودودی علیہ الرحمہ نے جو کتاب پردہ لکھی وہ بھی اسی بنیاد پر لکھی کہ وہ اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے بھی ایک رائے کا اظہار کیا، اور اس رائے کو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں، آپ تسلیم کر بھی سکتے ہیں، آپ اس کو تسلیم نہیں بھی کر سکتے، لیکن ان دونوں نقطہ نظر کے دلائل کا تجزیہ تو کر سکتے ہیں، اور دلائل کا تجزیہ کرنے کے بعد آپ کی رائے جو بھی بنے آپ اس رائے کو رکھنے کے لیے آپ حق بجانب ہیں۔ مثلا میں ذاتی طور پر چہرے کے پردے کا قائل ہوں، اور میرے خیال میں ایک بڑی ہی سادہ سی ایک دلیل ہے، بڑی طالب علمانہ سی، باقی دلائل کا جو تجزیہ ہے وہ ایک الگ لمبی بات ہے، کہ قرآن نے کہا کہ وہ خواتین جو نکاح کی خواہش نہیں رکھتی، ان کی نکاح کی عمر گزر گئی ہے، بڑھاپے میں آ گئی، وہ کپڑے اتار سکتی ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، قرآن یہ بات کرتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو بڑھاپے میں خاتون کون سے کپڑے اتار سکتی ہے؟ لباس تو نہیں اتار سکتی نا، وہ کوئی ایکسٹرا کپڑا تھا نا جو اس نے لینا تھا اور جو اتار سکتی ہے۔ بڑھاپے میں آ کے عورت کیا ظاہر کر سکتی ہے؟ وہ چہرہ ہی تو ہے جو ظاہر کر سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وہ بڑھاپے میں جا کے ظاہر کر سکتی ہے جوانی میں ظاہر نہیں کر سکتی تھی نا، تو وہ آپ ڈھونڈ لیں، اگر کوئی اور چیز ہو تو وہ نقطہ نظر رکھ لیجئے گا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں طالب علمانہ طور پر کہ وہ ایکسٹرا کپڑے تھے، ایکسٹرا لباس تھا، وہ برقع تھا، وہ جبہ تھا، وہ گاؤن تھا، وہ عبایا تھا، وہ سکارف تھا، وہ دوپٹہ تھا، وہ چادر تھی، وہ جو بھی تھی، اور آپ اس کو اگر صحابیات سے اور صحابیات کے جو ان کے طرز زندگی سے آپ لیں گے تو آپ کو مل جائیں گے، بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ صحابیات چہرہ چھپاتی تھیں، اور اس میں اب دیکھیں یہ واقع افک والا جو معاملہ ہے کہ حضرت صفوان نے اس میں باقاعدہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پردے کے حکم آنے سے پہلے میں نے دیکھا ہوا تھا، اس میں ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پردے کا حکم آنے سے پہلے میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو اس لیے وہ سوئی ہوئی تھی تو میں نے پہچان لیا،
اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پڑھی ہیں. تو جو پردے کا حکم آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے پردے کا حکم آنے کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ چھپاتی تھی نا, تو وہ ام المومنین چھپاتی تھی. تو ہم زیادہ پاکیزہ نگاہوں والے ہیں. لوگ یہ بڑی لاجک دیتے ہیں جی پردہ تو نگاہوں کا ہوتا ہے جی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان سے زیادہ با حیا بھی کوئی ہو سکتا ہے دنیا کائنات میں. اور وہ اگر, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ احرام کے بارے میں اور احرام کے حوالے سے جب بحث ہوتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کھلا رکھے, اس کی بھی ایک خیر الگ بحث ہے. اور اس کے بارے میں بالکل کیٹاگوریکلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب ہم جا رہے تھے حالت احرام میں, احرام باندھا ہوا تھا اور ہم جا رہے تھے, تو جب کوئی مرد سامنے آتا تھا تو ہم اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے. اور اس میں اس کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ہم حالت احرام میں تھے اور جا رہے تھے, اور راستے میں جب کوئی مرد سامنے آتا تھا, سدلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا, اللہ اکبر, یعنی سر پہ چادر پہلے سادلت لٹکا لیتی تھی, احدانا ہم میں سے ہر ایک, سادلت لٹکا لیتی تھی, احدانا ہم میں سے ہر ایک, جلبابہا اپنی چادر کو, جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں, اس کو لٹکا لیتی تھی, من راسہا اپنے سر سے, گویا پہلے سر پہ ہوتا تھا تو اگر سامنے سے کوئی بندہ آتا تھا تو وہ علی وجہہا اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکلی بتا دیا کہ جب مرد سامنے آتے تھے تو ہم اپنا چہرہ چھپا لیتے تھے. اللہ حاصل قیاس اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. میں تو صرف یہ اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ چونکہ دونوں نقطہ ہے نظر موجود ہیں, لہٰذا اس میں یہ وسعت, یہ گنجائش آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے اور صرف یہی صحیح ہے. یہ اس صورت میں تو ہو سکتا ہے اگر دوسرا نقطہ نظر حرام والا ہو یا ناجائز والا ہو. جب دو جائز چیزیں, دو نقطہ ہے نظر ہر دور میں موجود رہے ہیں تو آپ کو جتنا حق ہے, مثلا میں اگر اس میں یہ رائے دیتا ہوں اور میری رائے یہ ہے, ان دلائل کی روشنی میں بہت سارے دلائل ہیں کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے, جب میری یہ رائے ہے اور میں اسی رائے کو ہی صحیح سمجھتا ہوں, لیکن جو لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں میں ان کو گناہگار نہیں سمجھتا. اگر وہ نیک نیتی سے چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں تو چونکہ یہ نقطہ نظر متقدمین سے لے کر متاخرین تک اور آج تک موجود ہے اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو درست سمجھتا ہے, تو ان کا ہو سکتا ہے اپنے دلائل کی بنیاد پر ان کا نقطہ نظر صحیح ہو. ہم ان کو گناہگار نہیں کہہ سکتے اگر وہ ان کی نیتیں ان کے ساتھ, لیکن مجھے تو جو دلائل شریعت اسلامی میں نظر آتے ہیں اور قرآن کی آیات کو آپ الا ما ظہر منہا اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ اگر ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس میں سے یہی چیز نظر آئے گی کہ خود سے اپنے زینت کی اور اپنے پردے کی کوئی چیز ظاہر کر دینا اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. البتہ خود بخود کوئی چیز اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو صرف وہ جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے وہ ایک استثناء شریعت نے دیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو خود ظاہر کر دیا جائے. بہرحال ان جو آپ نے پوچھا تھا اس میں سے جو میری رائے ہے وہ تو یہی کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے, اور عورت اس وقت تک چہرے کا پردہ لازماً کرے جب تک اس کی طرف نکاح کی رغبت لوگوں کی ہو سکتی ہے, اور جب تک اس کے اپنے اندر بھی نکاح کی خواہش موجود ہے, اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے یعنی بڑھاپے کو پہنچ جائے بالکل اور اس کی طرف کسی کی رغبت نہ رہے, اس وقت وہ چہرے کو نہ بھی چھپائے تو اسی کو لباس کہا ہے کہ وہ لباس اتار سکتی ہے. البتہ وہ جو ایکسٹرا لباس, جو ایکسٹرا چادر, ایکسٹرا پردہ جو وہ لیتی تھی, وگرنہ جو روٹین کا لباس ہے وہ تو بڑھاپے میں بھی اتارا نہیں جا سکتا نا. تو اس لیے معلوم یہی ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے, اور چہرہ ہی اصل میں انسان کے حسن کا اظہار ہوتا ہے, اور اس کی بہت ساری جو منطقی دلیلیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. بہرحال میں نے یہ عرض کر دیا. اب وہ پروفیسر کہہ رہے ہیں ماسک آ گئے ہیں آج کل, تو اب یہ ماسک اگر آپ ڈالیں گے لگائیں گے بھی تو یہ آپ ایک جراثیم سے بچنے کے لیے لگاتے ہیں, اس میں ثواب والی کوئی بات نہیں, اور ثواب اسی وقت ہی ہوگا
جب آپ اللہ کے لیے یہ کام کریں گے اور اللہ کا حکم سمجھ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم سمجھ کے کریں گے، وگرنہ یہ ثواب نہیں ہوگا۔ یہ تو اب ساری دنیا لگائی پھرتی ہے، مسلم غیر مسلم سب لگائے پھرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ایک دن مجھے 2-4 دن پہلے ہی میرے ایک دوست نے کہی اور میں تو ہل گیا۔ دیکھیں نیتیں، انما الاعمال بالنیات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، کتنی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کہ نیت کے اوپر ہر عمل کا دار و مدار۔ تو دوست نے مجھے بتایا کہ ان کی اہلیہ نے، وہ اپنے بچوں کو بہت یعنی اہتمام سے اٹھاتی ہیں نماز کے لیے، اور بہت سختی سے اٹھاتی ہیں کہ اٹھو نماز پڑھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ شکر ہے بچے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھ کے ہی اسکول جاتے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ یہ بچے نماز کے لیے نہیں اٹھتے، یہ اسکول کے لیے اٹھتے ہیں، اور ہم ان کو اسکول کے لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ تو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، درمیان میں یہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ جگانا ثواب نہیں ہے، یہ تو ہم اپنی ضرورت کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو نماز کے لیے اٹھائیں گے تو پھر ہمیں ثواب ملے گا۔ اب یہ اندازہ کریں، میں تو ہل گیا یہ بات سن کے کہ واقعتاً ایسے ہی ہے۔ ہم تو اپنے کاموں کے لیے اٹھتے ہیں اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اگر ہم نماز کے لیے اٹھیں تو پھر اٹھنے کا اجر ہوگا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 نمبریاں اللہ کے ساتھ کر رہے ہوں، یہ منافق کا کام ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مومنوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ 2 نمبریاں اللہ کے ہاں نہیں چلتی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک نیتی کے ساتھ خالص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔